آپ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک جواب دیا ہے، اس سے بڑے زیادہ سوال مزید پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ انسانیت کے لیے بھیجے، لیکن آپ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو آپ نے جواب دیا ہے اس سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ وہ اصل میں ایک اور پلینٹ کی مخلوق کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا سارا مشن جو تھا وہ اس مخلوق کو لڑنے میں اور ان کو ختم کرنے میں تھا. اور جو قرآن میں عذاب آیا ہے جس کا ذکر ہے وہ بھی اس مخلوق کے لیے تھا جو کہ دوسرے پلینٹ سے آئی ہے، اور یعنی انسانوں کے لیے نہیں تھا. حالانکہ قرآن میں انسانوں کا ذکر ہے، جو ان کا مکالمہ حضرت نوح علیہ السلام اور باقی سے اللہ نے منظر کشی کیا وہ انسانوں سے. تو اس سے بڑا ایک الگ سا امپریشن آتا ہے. پھر آپ نے اس میں ایلومیناٹیز کا ذکر کیا کہ ایلومیناٹی اس دور میں ایلومیناٹی آئے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں، اور یہ حالانکہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ قبالہ، یہ یہودیوں نے قبالہ کر کے یہ ایلومیناٹی پیدا کر دی ہے، اور پتہ نہیں نائٹ ٹیمپلرز، اور اس تک ہمیں یہاں سے اس کے آگے سے ایلومیناٹیز آئے. لیکن آپ تو اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے جوڑے، یعنی کہ بہت سے سوال پیدا ہو رہے ہیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ادریس سے نہیں میں جوڑا، حضرت نوح سے ہی جوڑا. حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں، کوئی بھی نبی انسانیت کے لیے آتا ہے. انسانوں کو کہاں سے خطرہ آیا وہ خطرہ اس نے نکالنا ہوتا ہے. تو آدم کے وقت یا آدم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا تو آپ کو علم ہوگا کہ آدم سے پہلے انسانوں کی قومیں تو نہیں تھیں. ان کی جو لڑائی ہوئی ہے جنوں اور فرشتوں کی، وہ پھر ان کو مار مار کے خاص جزیرے میں بند کر دیا. یہ آدم سے پہلے کے واقعات ہو رہے ہیں. اور ادریس اور آدم کے بیچ میں 7 نسلوں کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. اور ادریس اور نوح میں 4 نسلوں کا فرق ہے، یہ بھی زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ بات کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا کوئی سچ اے ویئرڈ اسمپشن. بہرحال میں نے یہ اسمپشن نہیں کی بھی. آئی ایم ایکچولی گیونگ ریفرنس تھرو ٹیکسٹ اینڈ اسکرپچرز وچ از not only documented very well and in detail جو کہ ہمیں آرکیولوجی سے نکل آئے ہیں، but also in the Bible as well. بائبل میں سب چیزیں تو غلط نہیں ہیں نا. میں آپ کو بائبل کے تھرو ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے. بہرحال جو الومیناٹی کا کانسیپٹ ہے، اس سے پہلے آپ کو پہلے اس سوال کا جواب دے دوں کہ نوح کے دور میں کوئی انسان تھے کہ نہیں؟ بالکل تھے. ظاہر ہے نوح بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہی تھی جو کہ ان سے پھر بھٹک گئی. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا انہوں نے کیا دین نکال لیا تھا انہوں نے، وہ اس کی ایک ریفرنس میں نے آپ کو بائبل کے تھرو دیا کہ بھئی وہ ایک ایسی مخلوق کے تھرو اس کے تابع ہو گئے تھے کہ جن کو انہوں نے ان کے علم کی کریڈیبلٹی اور ان کے معجزے دکھا کے وہ ان انسانوں کو بتاتے رہتے کہ ہمارے پاس ہے اصل میں ہم، مطلب جن کو انہوں نے خدائی دعوے مان لیے تھے. جو میرا اپنا خیال ہے جس بارے میں میں زیادہ ٹلٹڈ ہوں جس طرف، وہ یہ ہے اللہ کے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ 950 سال تبلیغ کی ہے نوح نے. عمر نہیں ہے ان کی، عمر زیادہ ہے ان کی، ان سے 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. تو یہ تو قرآن پاک سے ہے. اب 950 سال کی عمر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس یاد کرو وہ جب آسمان دروازے ہو جائے گا یا قیامت والے دن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے اندر پہلے جو ادریس کے دور کے جو ٹریول سارے کے سارے، یہ بھی بائبل کے تھرو ہے، اینشنٹ ہسٹری کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نو از اٹ ریفیوٹیبل؟ کیا میں اس پہ ایمان لاؤں تو میرے عقیدے کا تعلق ہے؟ تو میرے عقیدے کو تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر الومیناٹی کو میں نوح کے دور میں نہ بھی مانوں تو میرا عقیدہ تو نہیں ہلتا اس سے. میرا عقیدہ تو ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ تعلق تھا نوح کا، کہ نوح نے کیا معاملات انسانوں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے. اب رہی بات یہ الومیناٹی کہاں سے میں نے بیچ میں ڈال دیے، اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں ابھی بھی 2019 میں اس ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 2019 تک the aboriginals of New Zealand worship a certain type of god، جو ایک خاص بت انہوں نے بنایا ہوا. ایسکیموز اسی بت کی پوجا کرتے ہیں. مائنز نے وہی بت بنایا ہوا تھا ساؤتھ امریکہ میں. یہ 4 الگ کونے ہیں دنیا کے. رشینز، سائبیرینز، چوتھا کونا بنتا ہے. سینٹرل یورپ میں وہی بت اسی شکل کا نکلتا ہے ابھی بھی. یہ کتنے ہزار سال سے وہ بت انہوں نے رکھا ہوا اپنے پاس. ان کی آپس میں کنیکشن تو اب جا کے ہوا نا، جب جہاز بنے ہیں اور سمندری جہاز بنے، اور اس سے پہلے کہاں سے ان کے کنیکشن تھے؟ ہاؤ کم دے ہیو دا سیم اسٹرکچرز؟ وہی پیرامڈس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہی پیرامڈس پاکستان میں، کوئٹہ میں جو ہے، وہی پیرامڈس مصر میں،
وہی پیرامڈز یورپ میں, وہی پیرامڈ ساؤتھ امریکہ میں, ایکواڈور میں وہی پیرامڈز, ایگزیکٹ وہی پیرامڈز ہیں. اب وہ میسوپوٹیمیم ٹیبلٹس سومیرینز کہتی ہیں کہ وہ ادریس جو تھا اس نے پیرامڈ بنایا اور اوپر کی طرف ٹریول کرتا تھا پیرامڈز کے تھرو. ہمیں نکولا ٹیسلا کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہی والی ٹیکنالوجی اس نے اسی شکل کی اسی اسٹرکچر کی بنا کے اس نے انرجی اسٹریٹوسفیئر میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی, اور کر بھی رہا تھا سکسیسفلی, اور اس لیے مارا بھی گیا کیونکہ وہ تو پھر مفت کی انرجی ملنی تھی ہمیں. سو وی نو تھرو ایویڈنسز, یہ میں نے کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنایا کہ ایسا ہونا چاہیے, کوئی کردار کشی کر رہا ہوں میں. دیز آر آل بیسڈ آن ہارڈ ایویڈنسز کہ یہ کون سی مخلوقیں ہیں جو ہر وقت پوری دنیا میں موجود تھیں, جن کا کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے دنیا کا, اور اپنی پوجا کروا رہے تھے. اور پھر جب آپ بیبلیکل اسکرپچرز کو پڑھتے ہیں اور پھر پری بیبلیکل اسکرپچرز کو پڑھتے ہیں, جو کہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں بار بار, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار تو پوری دنیا میں ایک پوری قوم تھی جس نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا. اور وہ بہت پرانی بات ہے, کیونکہ نہ موسوی کتابوں میں ہے, نہ ہماری کتاب میں ہے, نہ عیسوی کتاب میں اس کا ذکر ہے, نہ ان پرانے اسکرپچرز میں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف اسکرپچر ہے کہ وہ اس قوم کے طور اتوار کیا تھے. تو اس سے پہلے کی کوئی قوم تھی جو کہ ختم بھی ہو گئی, اب اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا, اس لیے ہماری شریعت میں اس کا کوئی اس طریقے کا ذکر آیا نہیں. مگر ڈائناسورس کے اوپر آپ مانتے ہیں کہ ڈائناسورس کے فاسلز مل گئے ہیں, تو ڈائناسورس تو اس سے بھی پہلے کے ہیں, وہ کیسے مان لیتے ہیں آپ؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کے بھی ثبوت مل رہے ہیں, اس قوم کے بھی, یہ ڈائناسور کے بعد کی قوم ہے, تو اس کو بھی اسی طریقے سے آپ کو ماننا چاہیے. کیا ہمارے ایمان میں فرق آتا ہے؟ اس سے بالکل ایمان میں فرق نہیں آتا. ہاں مگر الومناٹی کانسیپٹ کی بیس آتی ہے, ہاں تو 100% آتی ہے. دجال کے دور میں جتنی بھی پورٹلز کھلنی ہیں, اور اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے کہ دجال لوکل ٹریول کرنا ہے. دجال نے بھی, آپ نے یہ ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ دجال کا جو گدھا ہے اس کے اتنے بڑے کان ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ہوائی جہاز ہے. یہ آج کل کا یہ مفروضہ چل رہا ہے نا کہ دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں ٹریول کرے گا, کیونکہ گدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا کہا ہے تو آپ گدھا کیوں نہیں بتا رہے اس کو؟ وہ گدھا بھی کسی اور پلانٹ کی کوئی مخلوق ہے, جس طرح حضرت صالح کی اونٹنی بھی کسی اور جگہ سے آئی ہوئی تھی ادھر. ٹھیک ہے, بالکل اس طریقے سے گدھا بھی کسی اور جگہ سے آیا ہوا, یاجوج ماجوج بھی کسی اور جگہ سے آئے ہوئے. اس کو ماننے کے لیے آپ کو فزکس کے پورے ایکسپوجر کی, بڑی ڈیپ ایکسپوجر کی ضرورت ہے کہ ہاں دیز آر ناٹ اونلی جسٹ پاسبل. قرآن پاک نے تو خود کہہ دیا کہ تمہارے علاوہ بھی میں نے دنیایں بنائی ہوئی ہیں زمین نے, وہاں پہ تو مویشی بھی گھاس چر رہے ہیں. سوچیں نا, قرآن پاک خود بتا رہا ہے انٹر گلیکٹیکل ثبوت. قرآن پاک ایز اے مسلم وی ہیو ٹو بلیو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں, کائنات میں. اب میں ان سب چیزوں کو کنیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اف یو گو تھرو دا بک آف اینوک یو ول انڈرسٹینڈ واٹ واز گوئنگ آن. اور ہاروت ماروت کے قصے کے بعد تو کوئی کسر ہی نہیں رہتی. اور حضرت علی نے خود کہہ دیا کہ ہاروت ماروت حضرت ادریس کے دور کے ہیں. یہ حضرت علی بن ابی طالب نے بتایا ہمیں, یہ ہاروت اور ماروت ادریس کے دور کا واقعہ ہے. اس وقت کیا ہو رہا تھا, ہاروت ماروت کی کیا ڈیٹیلز ہے ہمیں نہیں بتائی گی, کیونکہ اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی. نہ ہماری عقیدے سے تعلق تھا اس کا, نہ کچھ. جتنا ذکر آنا تھا کہ ہاں پریکاشنز کیا لینی چاہیے اور کیا ٹیسٹ تھا, فلسافیکل ڈسکشن کی اللہ تعالیٰ نے خود سرسری سے, اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ذکر اذکار کیے, بٹ زیادہ تفصیل نہیں آئی ہوئی. اس سے پہلے کے ٹیکسٹ میں بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے. دو باتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو بالکل بھی تعلق نہیں عقیدے کا, اور دوسری بات اتنی عام سی بات اور اتنے وثوق سے آ چکی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک نے تفصیل نہیں دی. جو کہ قرآن پاک کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ جو انجیل میں اور تورات میں پہلے سے پوری طریقے سے فلرشڈ کانسیپٹس ہیں, قرآن پاک اس کو خالی ٹچ کرتا ہے کہ ہاں یہ تو تمہیں پہلے سے ہی پتہ ہے. اب جو الومناٹی کا ایک 2 نمبر سا ایک پورا کا پورا ایک اسمپٹیو قسم کی سٹوری لائن بنائی جس کا کوئی اینشنٹ ہسٹری سے تعلق نہیں ہے, کوئی ریسنٹ ہسٹری سے تعلک نہیں ہے, سوائے اس کے کہ سیلف ڈرون کنکلوژنز ہیں کہ راس چائلڈز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہودی بیٹھے ہوئے قبالہ کر رہے ہیں, اور وہ بلاتے ہیں اپنے گاڈ آف فائر کو, اور وہاں سے الومناٹی ان کو پاور دیتا ہے, اور somehow Dajjal is going to use that power. I do not know where they take it from. I take it from all the texts which I've gone through in detail, over details, to understand کہ حضرت نوح کی 950 سال کی تبلیغ کو otherwise how can a sane man explain that on this planet. یہ بغیر پورٹل کے 950 سال کی تبلیغ of one man with just one generation documented, جن کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, وہ 50 جنریشنز کی عمر رکھتا ہے, اور اس کی پہلی جنریشن کے ساتھ ہی معاملات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد یا تو باقی کی کوئی جنریشن تھی نہیں, یا تھیں تو ساری کی ساری ماری گئیں. سمجھنے کی کوشش کریں آپ, which is another assumption that we'll have to go down in an assumptive lane.
What I am saying is it connects really well to science کہ 950 سال کی تبلیغ. جس طرح حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی عمر 2019 یہ چل رہی ہے پلس 40 سال ان کی عمر تھی جب ان کو نبوت ملی. 3 سال انہوں نے تبلیغ کی. 43 پلس 2019 so 2062 ایئرس اس حضرت عیسیٰ کی عمر ہے. میں تو میرا ایمان ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہے ابھی. تو 2000 پلس 2063 ایئر کے اگر آج آ گئے ہو تو 2063 سال کے ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو آور کیلنڈر. سو اسی طریقے سے نو بھی 950 سال کے تھے. ادر پلانٹس کے اوپر ان کی موومنٹس اور موشنز سے سارے کے سارے ایکٹیویٹیز تھیں. یہاں کے اوپر بھی جو بھی تھی. ورنہ آپ خود بتائیں تمام تر فیمیلز اور تمام تر میل جانور ایک عام انسان اکٹھے کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے لارجر دین لائف کانسیپٹ, پورٹل بیسڈ کانسیپٹ جس کے تھرو سارے کے سارے جانور اکٹھے کیے جائیں کشتی میں اور جا کے لایا جائے. سوائے مچھلیوں کے سارے زندہ جانور اکٹھے ہوئے. اب وہ انسان کتنے آئے؟ آف کورس انسان تو کم ہی تھے. اتنی میسو پاور ہے اس کانسیپٹ میں الومناٹی کے. اپنے علم کے بیس کے اوپر وہ جس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہیں وہ کیونکہ ہیں, ورنہ وہ کرشمے نہ دکھاتے زمین تک کیسے پہنچ جاتے. وہ زمین تک آنے کی انرجی اور پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. اس کے بعد انہوں نے پوری طریقے سے اپنا خدائی کا دعویٰ ادھر کر کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے جب یہ لڑائی کرنی تھی تو پھر اسی طریقے سے کرنی تھی. میرا اپنا یہاں سے میں نے پوری کنکلوژن ڈرا کی ہے کہ 950 سال لگتے ہیں وہ سارے دروازے بند کرنے کے لیے جہاں سے ایسی مخلوقات آتی ہوتی ہیں یا آ سکتی ہیں. اور اس کو ذوالقرنین نے بھی تو 2 دروازے بند کیے نا. سورہ کہف میں وہ والی بات پہ تو ایمان ہمیں آ رہا تھا کہ ذوالقرنین نے جا کے دروازہ بند کر دیا, تو نوح نے بھی تو کیے ہیں دروازے بند. اور قیامت والے دن وہ سارے دروازے کھل جائیں گے سارے, کیونکہ اس وقت تو قیامت آ چکی ہے. آپ جس نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لے. سو الومناٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پروف ابھی بھی ہیں فرام آل کارنرز آف دا پلانٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی والا بت کی پوجا کر رہے ہیں اس وقت الومناٹی کے پجاری ابھی بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں پاور ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح سے پہلے کے دور میں, حضرت آدم سے بھی پہلے کے دور میں یہ قوم حضرت آدم سے پہلے کے دور کی قوم کیسے پاور ایکسرٹ کرتی ہوتی تھی. اب ہمارے پاس پورے ایویڈنس کے ساتھ, تصویروں کے ساتھ, تصویروں اور ناموں کے ساتھ حضرت ادریس کا نام تک لکھ دیا گیا 11,000 سال پہلے. کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سو پورے ایویڈنس کے ساتھ وہ وہی کارنامے کر رہے تھے جو آج کل کے لوگ الومناٹی کے اوپر اپنی طرف سے لگا رہے تھے کہ یہ وہ 1% بھی نہیں پہنچے ہیں الومناٹی کے کانسیپٹ تک. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا 1% بھی فلرش نہیں ہے. یہ میں نے پوری کی پوری سیریز چھان ماری کہ کیا بتانے کی کوشش کریں رائیول والے. اتنی سطحی بات اور اتنی نچلی سطح کی پاور دی نہیں ان کو. دجال تو ایکسپلین ہی نہیں ہوتا اس سے. پھر دجال کی پاور کا شاید اندازہ لگایا نہیں ہم نے, ورنہ اتنا بڑا فتنہ بنتا نہیں ہے. وہ جس لیول کی وہ معجزات حدیث کے تھرو کر کے بتائے گا نا, وہ اتنی چھوٹی بات ہے نہیں. یہ صرف اور صرف الومناٹی پاور کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. اور الومناٹی پاور بھی وہ والی کہ جو انٹرگلیکٹک موشنز کی کیپیبلٹی اور ہائی اینڈ انویسٹمنٹ رکھتی ہو, کہ جو پہلے سے ہی کسی اور دنیا کو ڈھونڈ چکی ہو, ہماری دنیا کو ڈھونڈ کے آئی تھی. اتنے 1000 سال پہلے انہوں نے دنیا ڈھونڈ لی ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے جہاں پہ جو پاور اور جو ریس ملتی تھی, جنوں کی ہو یا انسانوں کی ہو, وہ کس طریقے سے تابع کر رہے تھے, اپنی جادو کی طاقت کیسے دکھا رہے تھے. سوچیں صحیح نا, یہ سارے کانسیپٹ کہاں سے ورنہ آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. ورنہ کیا ہوا, یہ خود ہی تو نہیں سب کچھ اچانک ایک ہی دن میں تو نہیں سارا کچھ ہو جاتا. اور بغیر کسی ایسی سنت کے جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کر کے رکھی ہوئی ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی لاز آف نیچر کے خلاف دنیا کو نہیں چلنے دیا. یہ سب لاز آف نیچر کے تھرو رکھیں گے تو 950 سال ایکسپلین نہیں ہوں گے. اگر لاز آف نیچر رکھنے ہیں, اور اب ہمیں پتا ہے کہ انٹرگلیکٹیکل ٹریول کیسے ہوتا ہے, اب تو ہمیں سائنس کے تھرو بھی پتا ہے. تو اس وقت اگر جب وہ پروو ہو گیا ہے, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انبیاء کرتے رہے ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں ماننا تو پھر حضرت ادریس کا سفر بھی نکالنا پڑے گا آپ کو, چوتھے آسمان کا معراج بھی نکالنی پڑے گی, ڈیلیٹ کرنا پڑے گا سارا کچھ. جب معراج کی بات آتی ہے ہم فزکس کے پوسٹر لگا لیتے ہیں گھروں میں کہ ہاں آئنسٹائن کے تھرو ایکسپلین ہوگی معراج. جب میں کہتا ہوں حضرت نوح کے اوپر یہ واقعہ ہوتا تو اس وقت کیوں نہیں یہ پوسٹر سامنے آتے. آل آف دس اینڈ ناٹ جسٹ می, ایون all the versions of the Bible are signifying this, and the Sumerians are signifying this, Mayans are signifying this, all of them with way more amplification. میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکوں, مگر آپ کو میں ویسے مثال کے طور پہ بتا دوں کہ مردے کو زندہ کرنا یا آسمانوں میں اڑ کے کسی اور پلانٹ پہ چلے جانا, یا کوئی ایسی مخلوق اور پیدا کر لینا یہاں پہ جو مکسچر ہو, تھرو کلوننگ آف ڈفرنٹ جینز, یہ تو عام سی بات تھی حضرت آدم سے پہلے. یہ جو مخلوقات کر رہی تھی یہ ساری کہانیاں, یہ مجھے کیسے پتا ہے؟ یہ بائبل کے تھرو پتا ہے ہمیں وہ کیا کر رہے تھے. پھر
فرشتوں کا جو فرشتہ نما جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ والی مخلوق کا انسانی عورت کے ساتھ زنا کر کے نئی ایک قسم کی مخلوق بنانا میں تھوڑی بتا رہا ہوں, یہ بک آف جائنٹس ہے پوری, نیفلنس کہتے ہیں اس کو. انہوں نے وہ اپنی ایک نئی قوم بنا لی تھی جس کے تھرو بائی جب ہمیں بڑے بڑے اسکیلیٹن ملتے ہیں 30-30 فٹ کے, جو اب ہمیں کھدائی میں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ڈارون ٹھیک کہہ رہا تھا, کیونکہ پہلے انسان واقعی بڑے سائز کرتا ہے. وہ والی قوم بائبل پہلے بتا چکی ہے. ڈارون تو 10ویں نسل کا دادا بھی نہیں پیدا ہوا تھا جب بائبل لکھی جا رہی تھی, کہ جب یہ اس قوم کے سائز اور ڈائمینشنز بتا رہے. جب حضرت صالح کی آپ دیکھیں تو صحیح, اس قوم کے گھروں کے جو ڈائمینشنز ہیں 50-50 فٹ کا دروازہ ہے گھر کا. آپ خود سوچیں, عام سی بات تھی. پہاڑ کے اندر وہ گھر بنا کے بیٹھے ہوتے تھے, پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے. 3-3 سٹوری کا گھر پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے, 50-50 سٹوری کا گھر پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے, 50-50 منزلہ. یہ عام انسان کی بات ہے. اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی اور سول انجینئرنگ کی دیکھو کہاں پیک تھی. اور سول انجینئرنگ ان کے لیے عام سی بات تھی, وہ تھے ہی اس سائز کے. انہوں نے اپنے پاس گھر ہی بنائے ہوئے تھے جس طرح ہم اپنے گھر بناتے ہیں. سو بالکل اسی طریقے سے یہ سب چیزیں آپس میں انٹرٹوائنڈ اینڈ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگین آئی ایم اوپننگ سو مینی بکس اینڈ سو مینی ڈفرنٹ sources of knowledge that unless we all go through all of that, nobody can actually comprehend to what I'm saying in just 10-minute session. نہیں, اس کو ہم انشاءاللہ لیکچر سیریز کریں گے, پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کریں گے, کیونکہ اس پر بہت زیادہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل کلیئر سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمارے ایمانیات اور عقیدے کا اس سے کوئی لینا دینا بہت سی چیزوں کا نہیں ہے. دجال کے دور کے اوپر کنیکشن تو بنتا ہے اس کا, تو ایمانیات کے اوپر فرق تو آئے گا اگر آپ کو اس بارے میں تفصیل نہیں پتا. دجال نے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا ہے نا, یا جس طریقے سے ابھی کر رہا ہے, مگر حضرت تمیم الداری کو دجال جب ملا ہے تو جوانی میں ملا ہے اپنی, سمجھ رہے. حضرت تمیم الداری واپس آئے, جوان ہی تھے. حضرت تمیم الداری اپنی عمر میں واپس آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے تو جوان دیکھا. تو اس وقت صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے نا. صحابی کسی پورٹل کے تھرو ٹریول کر رہے ہیں. جی جی, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے کہ وہ فیوچر میں جاتے ہیں یا پاسٹ ٹینس میں وہ بات کر رہے ہیں؟ مطلب سوچیں تو صحیح نا. اس صحابہ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی, تو نے کیسے دیکھ لیا؟ اس کو شیخ عمران حسین ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کسی آئی لینڈ پہ, یو کے قریب کوئی آئی لینڈ ہے جہاں پہ وہ ٹریول کر کے وہاں پہ پہنچے تھے. تو دجال اس وقت کیسے آ گیا تھا جب دجال نے تو آخری دوروں میں آنا ہے؟ نہیں, تو اس وقت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اور سوال بڑا سمپل ہے, دجال پیدا کیسے ہو گیا؟ کتنے ہزار سال کا ہوگا جب وہ آئے گا واپس؟ جب آنا ہے اس نے, ابھی آنا ہے نا ہمیں. 1400 سال پہلے حضرت تمیم الداری کو مل گیا, تو ایٹ لیسٹ 1400 سال کا تو ہو گیا نا وہ. نہیں, لیکن اس سے اصل میں دیکھیں حضرت عمر اگر یہ اتنی کلیئرٹی ہوتی تو حضرت عمر فاروق کو جو ایک بچہ اس دور پہ ایک دجال لگتا تھا, جس کو مارنے کی انہوں نے بات کی تھی, تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ گئے بھی تھے. جی ہاں. تو اس سے تو یہ سب یعنی ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے, سمجھ آتی ہے کہ اس ٹائم پہ ہو سکتا تھا دجال, جس کی وجہ سے یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے اور حضرت تمیم الداری کی حدیث پہلے کی ہے. ایک بات. دوسری بات, سمجھ لیں کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہوا ہے. تو ابن سیاد اس وقت سب کے سامنے ہی زندہ تھا. تمیم الداری کہیں اور جا کے مل آئے ہیں, ابن سیاد عرب میں بیٹھا ہوا مدینے میں, وہ بھی. سوچیں تو صحیح نا. میرا سوال بالکل سمپل سا ہے, آپ اس کو سمپل رکھیے گا. تمیم الداری دجال کو مل کے آئے ہیں کہ نہیں؟ سوال نمبر 1. تو وہ تو میں نے اور آپ نے ابھی فیوچر میں ہمارے پوتوں نے دیکھنا ہے اس کو, تو وہ کیسے مل آئے پہلے؟ ابھی تو اس نے پیدا, حدیث پتا کیا ہے, ایک بانج عورت اور بانج آدمی کے گھر میں پیدا ہوگا, جن کی اولاد ہی نہیں ہو سکتی ان کے گھر میں پیدا ہوگا وہ بچہ. اس کا مطلب وہ بچہ پیدا ہوگا جس طرح نارمل فزکس کے لاز کے تھرو, بایولوجی کے لاز کے تھرو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کے تھرو اس کو لے کے آ رہے ہیں. سارا نظام ایسے ہی چلے گا. تو ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے, سمجھ لیں آج پیدا ہو رہا تھا, 2019 میں پیدا ہونا ہے اس نے. تمیم الداری اس کو جوانی میں کیسے دیکھا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, اس پہ ہم لوگوں کو ایک الگ لیکچر سیریز کرنا ہے. وہ تو کریں گے, مگر مقصد میرا یہ کہنے کا کہ یہ جو پورٹلز اور انٹر ڈائمینشنل اور انٹر گلیکٹیکل ٹریولنگ ہے نا, یہ کوئی عجیب سے کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کو تو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ دجال سے تھا بھی مل کے آئے میں. آپ کی باتیں بڑی ڈاٹس, بہت سے ڈاٹس کنیکٹ کرتی ہے, خاص طور پہ سورہ کہف کی, اور بہت سے خاص طور پہ آسمان سے جو دروازے کھلنے والی بات ہے, ان پہ انشاءاللہ میں مزید اسٹڈی کروں گا اور آپ سے نیکسٹ سیشن میں زیادہ کوشچنس کروں گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ.